السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے انسانی بنیادی حقوق اور آئین کی دھجیاں بکھیری گئی، جس کے لیے آج عمران خان کو جیل کا سامنا کرنا پڑا، آج سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منیلہ نے ایک نوٹ جاری کیا جس میں انہوں نے وہی بات کی جو عمران خان کہا کرتے ہیں کہ انسانی بنیادی حقوق کی دھجیاں کون کون بکھیر رہے ہیں، انہوں نے بتا دیا۔ آئیے ندیم ملک کی زبانی سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر منیلہ کا ایک اضافی نوٹ ہے جو الیکشن کے حوالے سے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں تاخیر آئین کو معطل کرنے جیسا ہے۔ یہ اتنی بڑی ایک بیسک سٹیٹمنٹ ہے نا کہ آپ انتخابات کو ڈیلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کر دیا، جو صرف ایک آمر کرتا ہے پاکستان میں۔ ویسے کوئی جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ آئین کو سسپینڈ کر دیں۔ الیکشن میں 90 دن سے اوپر ایک دن کی تاخیر بھی سنگین آئینی خلاف ورزی ہے۔ ریاست 90 دن سے زیادہ تک منتخب نمائندوں کو بغیر نہیں چلائی جا سکتی۔ اسمبلی کی تحلیل کے بعد انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا تھا۔ الیکشن کمیشن اور صدر نے 8 فروری کی تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا۔ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار تھا۔ انتخابی عمل سے عوام کو باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے۔ نگران حکومت صرف آئین میں دی گئی مدت تک کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بیسیکلی اصول وضع کر رہی ہے کہ نگران حکومت جو آئینی مدت سے اوپر ہے وہ پھر رہنے کا اس کا جواز ختم ہو جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ کوئی اس آرڈر کو لے کر، آبزرویشن کو لے کر سپریم کورٹ میں درخواست لے کر جائے اور پوچھے کہ اب آئینی جو نگران حکومتیں ہیں اب ان کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ وہ تو ساری اپنی آئینی مدت سے تجاوز کر چکی ہیں۔ آگے جا کے یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت صرف آئین میں دی گئی مدت تک کے لیے ہوتی ہے۔ شفاف انتخابات کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر آئینی خلاف ورزی کی۔ کے پی اور پنجاب کے دونوں گورنرز نے آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کی۔ اس سے آگے جا کے وہ ججوں اور جرنیلوں کے رول کے اوپر آتے ہیں اور وہ بھی بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں اس عدالت نے مولوی تمیز الدین کیس میں نظریہ ضرورت تشکیل دیا، اور افسوسناک پہلو ہے کہ آج تک وہ نظریہ ضرورت کسی نہ کسی جج نے استعمال کیا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج تک کسی نہ کسی جج نے ہر صورت میں استعمال کیا۔ ایون جنرل پرویز مشرف کو 3 سال دے دیے تھے کہ آئین میں جتنی ترامیم کرنی ہے وہ بھی کر لو۔ تو نظریہ ضرورت پاکستان کو کمزور کرنے اور کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ مارشاء اللہ کو قانونی حیثیت دینے کی بنیاد اسی عدالت نے رکھی۔ مارشاء اللہ میں ججوں کے کام جاری رکھنے کا مطلب بغاوت کی توثیق ہے۔ یہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ ہے کہ مارشاء اللہ میں ججوں کے کام جاری رکھنے کا مطلب بغاوت کی توثیق تھا۔ سپریم کورٹ کے ججز نے آئین توڑنے کا عمل درست قرار دیا۔ عدالتوں نے جنرل ضیاء الحق کی سنگین خلاف ورزی کو قانونی حیثیت دی۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف نے فوجی بغاوت سے مارشاء اللہ لگایا۔ پرویز مشرف پر غداری کا مقدمہ چلا کر سزائے موت سنائی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بعد میں خصوصی عدالت کو ہی غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس سے بڑا مذاق بھی پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ آئین کے غاصب قابل احتساب ہوئے بغیر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ کوئی بھی جج احتساب اور قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ غیر منتخب نگرانوں کے ذریعے حکومت چلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اطہر منیلہ صاحب نے الیکشنز کے حوالے سے جو اصول وضع کیے ہیں وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے چاہیے۔ ایک تو صدر اور گورنرز کے رول کے اوپر، اور پھر 90 دن سے تاخیر کر کے جو نگرانوں کا کردار ہے اس کے اوپر۔ طاہر صاحب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا آرڈر لگا مجھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس اطہر منیلہ کا بطور ایک جورسٹ کے، بطور ایک جج کے بڑا ہی ہمیشہ اعلیٰ کردار رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ کسی باعث کا شکار نہیں رہے۔ امپارشل ہو کے انہوں نے ہمیشہ آرڈر جاری کیے ہیں۔ مگر ماضی میں جو اسپیشلی مردم شماری اور حلقہ بندیوں کے حوالے سے معاملات ہوئے، دیکھیں وہ انیویٹیبل تھا۔ آپ لوگ انشور کر کے گئے تھے معذرت کے ساتھ کہ انتخابات وقت پہ نہ ہو۔ ہفتہ پہلے آپ کی حکومت جانے سے آپ نے ڈیلیمیٹیشن جو تھی اس کو سینسس اپروو کیا، ڈیلیمیٹیشن لاگو کر دی۔ ڈیلیمیٹیشن تو لاگو ہونی تھی، اور سینسس میں آپ پہلے بھی کر سکتے تھے۔ یہ پارٹ آف مردم شماری کی پارٹ آف یور اسکیم۔ ہم دونوں کی اسکیم تھی، ہماری اور کنڈی صاحب کی، دونوں کی۔ صرف ابھی یہ شہباز شریف پہ ڈالتے ہیں دونوں کی۔ اچھا بس پہلے لیکن پنجوتا صاحب آپ سے پوچھ لوں، نگرانوں کے اوپر تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ ایک دن بھی اوپر نہیں رہ سکتے، تو وہ تو چیپٹر کلوز ہونا چاہیے، پھر آپ کو صبح درخواست دائر کرنی چاہیے سپریم کورٹ میں۔ نگرانوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں 13 مہینے کے بعد اگر الیکشن ہوگا وہاں پر، تو کیا انہوں نے آئین جو ہے اس کی بالادستی کی ہے؟ آپ صبح سپریم کورٹ سے رجوع کریں جسٹس صاحب۔ میں سب سے پہلے جو ہم نے رجوع کیا ہوا ہے نا، جو فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے آج فیصلہ ہے، پہلے اس پہ بات کر لینا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کی اس وقت پوزیشن ہے ملک کے اندر، جو لا قانونیت ہے، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے، پریس کانفرنس کروائی جاتی ہیں، تو اس کے اوپر کیا آرڈر ہوا ہے؟ ان کی حکومت رہی ہے 16 مہینے، انہوں نے تو اس کی جو ہے آنکھیں بند رکھی ہیں، انہوں نے دھجیاں اڑائی، انہوں نے خود پارٹ تھے اس کا، ان کا مذاق بنا پڑا ہے۔ ملک کے اندر کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے
ایک مطالبہ کیا کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات 9 مئی کے حوالے سے ہم ہر روز کہہ رہے ہیں کیوں نہیں کروائی جا رہی. آپ 9 مئی کا سامنے رکھ کر پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ پر کر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کر رہے ہیں, ان کو اٹھا رہے ہیں, پریس کانفرنس کروا رہے ہیں. ایک پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے, لندن ایگریمنٹ جو تھا اس کے تحت یہ وہاں سے آئے, وہاں پر ہی بیٹھ کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا عمران خان کو جیل میں ڈالیں گے, پی ٹی آئی کے اوپر تشدد کیا جائے گا, ان کو سائڈ پر کیا جائے گا, ان کو کھڑا نہیں ہونے دیا جائے گا, ان کے جلسے جلوس نہیں ہونے دیں گے, ان کا جو ہے جھنڈا ہے اس کے اوپر پابندی لگے گی. انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں یہ ہمارا تماشا بن چکا ہے, یہ جو جمہوریت ہے اس سے مضبوط نہیں ہوگی. جو سوال ہے اس کا آپ نے جواب نہیں مجھے دیا کہ غیر منتخب نگرانوں کے ذریعے حکومت چلانا آئینی خلاف ورزی ہے, یہ آج انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے. کیا اس کو بنیاد بنا کے آپ صبح سپریم کورٹ سے کہیں گے کہ پنجاب اور کے پی کے نگرانوں کو گھر بھیجیں؟ یہ تو اب رہ نہیں سکتے. دیکھیں بالکل پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جائیے صبح سپریم کورٹ جائیے, قانون کا جھنڈا اٹھایا اور انشاءاللہ اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے, اور جو بھی اس کی ہوگا پروسیڈنگ جو بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کے اندر ہوگا انشاءاللہ. کیا آپ نے دیکھا کہ چوتھے دن رانا ثناء اللہ نے کہا انہوں نے مجھے سزائے موت کی چکی میں بند کیا ہوا ہے, مجھے دوائی نہیں دے رہے, میری پریس کانفرنس کراؤ, میں باہر آ کے نون لیگ چھوڑنے کو تیار ہوں. دیکھیں پولیٹیکل ورکرز کا اس طریقے سے غائب ہونا ہے, جیلوں میں جانا قابل مذمت ہے, میں اس کی ستائش نہیں کرتا. ایک طرف وہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ملک کے اندر اپنے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنی ہے, اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عدالت کے اندر اگر عدالت یہ کہے کہ بندہ پریس کانفرنس کر دے تو پھر اسے رہا کر دیا جائے گا, تو یہ تو بڑی افسوسناک ہائی کورٹ نے جج صاحب نے کہا جی بالکل بڑی افسوسناک صورتحال کرو, اپنی جان بھی چھوڑو, ہماری بھی چھوڑو. یہی بات ہے نا جی, تو پھر بنیادی حقوق کی جو ہے وہ کہاں پر حفاظت گئی, کہاں پر وہ علمداری گئی, پھر یہ تو سوال بنتا ہے. آئی ہوپ کہ اس کے اوپر بھی کسی دن قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس اطہر منیلا اور بولیں اس طرح کے ججز بڑے نام ہیں, ان کو بات کرنی چاہیے اس کے اوپر کہ یہ بندے اغوا کر کے پریس کانفرنس جو ہوتی ہے اس کے اوپر رائے دیں. دیکھیں بندے اغوا کرنے کے حوالے سے ہم نے درخواست دی تھی جس پہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا, اور دوبارہ ہم اس میں اپیل ہم نے فائل کی ہے. امید ہے کہ اس کے اندر لگے اور فوراً دینا چاہیے, کیونکہ یہ سب سے بنیادی معاملہ ہے. اگر الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی 90 ڈیز کے اندر, تو اس کے اوپر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, تو میرا خیال میں جہاں پر لوگوں کو ننگا کیا جا رہا ہو, اٹھا کر مارا جا رہا ہو, تشدد کیا جا رہا ہو, تو وہ بھی نظر آنی چاہیے. گھروں میں چھاپے مار کر خواتین کو گرفتار کر کے اور ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. خواتین کی تو کسی صورت میں بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, نہ جیلوں میں بلا کے نہ نیب میں بلا کے. عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا جا کر, اور یہ جسٹس اطہر منیلا کے مطابق جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے اور مارشل لا لگاتی ہے, یہ بھی آئین سے بغاوت ہے. اسی طرح جرنیل تو دور بلکہ اس وقت پاکستان میں سول مارشل لا لگا ہے. نگران حکومتیں جو اپنی مدت سے تجاوز کر چکی ہیں یہ بھی غیر آئینی ہے, لیکن وہ سرے عام اس ملک پر مسلط ہیں اور اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. جسٹس اطہر منیلا نے آج سب کو واضح کر دیا کہ جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری ہیں اور الیکشنز نہیں کروائے, انہوں نے پاکستان کے آئین کو توڑ کر رکھ دیا ہے, اور یہ پاکستان کے آئین سے سرے عام بغاوت ہے. دوسری طرف وہ لوگ جو نونی کی سہولت کاری کر رہے ہیں اور آئین کی دھجیاں بکھیرتے جا رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح سے وہ مجرم نواز شریف کو اس ملک پر مسلط کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. لیکن ناظرین, ابھی بھی پاکستانی عوام کو اللہ کے بعد سپریم کورٹ سے ہی امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ پریشر کو برداشت کرتے ہوئے عوام کے حق میں فیصلہ دے گی, اور عمران خان کو جو ناحق سزا دی جا رہی ہے کہ وہ عوام کا کیوں سوچتا ہے, اس پر بھی عدلیہ نظر ثانی کرے گی. ناظرین, آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.